سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کسی کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کرنے کا بہت ہی مجرب، پاورفل، آسان قرآنی وظیفہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس قرآنی وظیفے کی برکتوں سے، میرے رب کے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ بس ہم نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے اور جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے بالکل اسی طرح کر لینا ہے۔ اور یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ جس کے دل میں بھی آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، آپ سے جتنا مرضی دور ہو، یہ وظیفہ اپنا اثر دکھائے گا۔ کیونکہ اس وظیفے میں نہ تو کچھ کھلانے کی ضرورت ہے، نہ پلانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا آپ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے جتنا بھی دور ہے، بس آپ نے یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے باامید ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے، اور چند ہی دنوں میں آپ اس کی برکات خود دیکھیں گے۔ تو آئیے دوستو، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے بہت ہی پیارے وظیفے کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا کہ صدقہ جاریہ سمجھ کر مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، اور ہمارا آج کا وظیفہ، ہمارا آج کا موضوع اگر اچھا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور آپ کے اپنے چینل نالج پاور کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہم نے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک توجہ سے سن لینا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ کر اس وظیفے کی پوری برکات حاصل کر سکیں۔ تو ہمارے آج کے وظیفے کی ترکیب کچھ یوں ہے۔ جب ہم رات میں اپنے تمام کام کاج کر کے فارغ ہو جائیں، تمام معاملات ہمارے ختم ہو جائیں، ہم سونے کی تیاری میں ہوں، تب ہم نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے بالکل سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، اپنے تمام کام کاج پہلے ہی کر لینے ہیں۔ پھر اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر وضو نہ کرنا چاہیں تو تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک دو احتیاطیں شروع کی اس وظیفے کو کرنے کی، باقی احتیاطیں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائی جائیں گی۔ تو اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود پاک آپ کو صحیح آتا ہے، آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، وہی درود پاک آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کو درود ابراہیمی بالکل صحیح آتا ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ تو جیسے ہی ہم درود ابراہیمی 11 مرتبہ یا کوئی سا بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے۔ میں ایک مرتبہ یہاں پر آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں تاکہ ہم اپنے تلفظ کو بھی ٹھیک کر لیں۔ اگر آپ کا تلفظ مجھ سے اچھا ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ایک مرتبہ سورہ اخلاص سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اسی چھوٹی سی سورہ مبارکہ کو ہم نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب ہم اس سورہ مبارکہ کو 41 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نے 11 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو دوستو، جیسے ہی ہم اس عمل کو مکمل کرتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، پھر جس کے بھی دل میں ہم اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس انسان کا تصور کریں، اس انسان کو اپنے دل و دماغ میں لائیں، اس کو سوچیں۔ تو جیسے ہی وہ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے، ہم اس کا تصور کر لیتے ہیں، پھر ہم نے سو جانا ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے۔
انشاءاللہ عز و جل میرے رب کے فضل و کرم سے اس کے دل میں ہماری جائز محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب اس عمل کی مدت اور یہاں پر جو 2 احتیاطیں ہیں اس کو بھی بالکل توجہ سے سن لیجئے۔ اس عمل کی اگر مدت کی بات کی جائے تو اس عمل کو ہم نے لگاتار 41 دن کرنا ہے، 41 دنوں میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ ٹائم وہی ہے، ہم نے سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے اور مدت 41 دن۔ اب پہلی احتیاط عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہاں پر مجھے عورتیں سن رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو چکا ہوگا کہ ہمارے خاص دن بھی آتے ہیں تو ہم 41 دن اس وظیفے کو پورا کیسے کریں گی، اس عمل کو پورا کیسے کر سکتی ہیں؟ تو آئیے اس کا جواب بالکل توجہ سے سن لیتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم احتیاط ہے پہلے اسے سن لیجئے۔ اس عمل کو ہم نے صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں یا سنیں گے، اگر کسی نے اس وظیفے کو ناجائز مقصد کے لیے کیا تو سخت نقصان ہو سکتا ہے جس کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اس وظیفے کو جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو آئیے اب بات کر لیتے ہیں کہ عورتوں نے 41 دن اس وظیفے کو کیسے جاری رکھنا ہے، اپنے خاص ایام میں کیسے کرنا ہے۔ تو عورتوں نے اس وظیفے کو اپنے خاص ایام میں دعا اور وظیفے کی نیت سے کرنا ہے، قرآن پاک کی نیت سے نہیں کرنا۔ بہت ہی آسان ہے، آپ نے ان خاص ایام میں دعا کی نیت سے اس وظیفے کو کرتے رہنا یا وظیفے کی نیت سے، کیونکہ آپ وظیفہ کر رہی ہیں تو وظیفے کی نیت سے ہی قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اس سورہ مبارکہ میں جو پہلا لفظ ہے قل، ان خاص دنوں میں آپ نے اس پہلے لفظ کو نہیں پڑھنا، باقی پورا طریقہ وہی ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، ہم نے قل کی بجائے اس سورہ مبارکہ کو شروع کرنا ہے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم نے اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو وظیفے کی نیت سے، دعا کی نیت سے کرنا ہے، اور اس کا جو پہلا لفظ قل ہے اس لفظ کو ہم نے خاص دنوں میں نہیں پڑھنا، باقی عام دنوں میں ہم نے پوری سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ تو دوستو امید کرتے ہیں اس وظیفے کے حوالے سے جتنی بھی باتیں ہیں ہم آپ تک صحیح طریقے سے پہنچا چکے ہیں۔ اگر کوئی بھی بات مس ہو گئی ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو ویڈیو کے نیچے کامنٹ باکس موجود ہے، آپ آ جائیں کامنٹ باکس کے اندر، ہم سے سوالات کریں، ہماری ٹیم انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام سوالات کے جوابات دینے کی پوری کوشش کرے گی۔ اور اسی طرح آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ اپنے لیے، اپنے کسی چاہنے والے کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعائیں کروانا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دینا ہے، جس کے لیے بھی دعا کروانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے لکھ دیجئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ جتنے بھی دوست احباب ہمارے کامنٹس کو پڑھیں گے وہ تمام کے تمام بھی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں گے، اور نالج پاور کی ٹیم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گی۔ اسی طرح آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ نے ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر آپ گھر بیٹھے اپنا فری آن لائن استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو آنا ہوگا آپ کی اور ہماری ویب سائٹ theknowledgepower.net پر۔ اس ویب سائٹ پر آپ گھر بیٹھے اپنا فری استخارہ بھی کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی وظائف ہیں وہ تمام کے تمام آپ انگلش میں اسی ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج ہی بلکہ ابھی وزٹ کیجئے theknowledgepower.net۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا، اللہ حافظ۔